بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے آفس میں ایک معزز لیڈی ڈاکٹر تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی کے ایک بڑے مشہور ہسپتال میں گائناکالوجسٹ ہے۔ کہنے لگے سر آپ کی ایک تحریر صلہ رحمی پڑھنے کو ملی تو ارادہ کیا کہ جا کر اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کروں۔ میں نے کافی منگوائی، موبائل خاموش کیا اور ہم تن گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی سر میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ کراچی کے بہترین رہائشی علاقے میں ایک ہی گلی میں میرے خاندان کے 7 بڑے بڑے گھر ہیں۔ اگر ایک طرف سے شروع کروں تو ہر گھر میں صرف بزرگ رہتے ہیں اور کسی کی عمر بھی 70-65 سال سے کم نہیں۔ ان گھروں میں میری 2 خالائیں ہیں، ایک پھوپھی ہے اور 2 گھر ماموں کے ہیں۔ سب کی اولادیں پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر اور IT ماہرین بھرمار ہیں، مگر سب کے سب والدین کو چھوڑ کر باہر جا بسے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والوں میں سے سب سے چھوٹی میں ہوں۔ میری عمر بھی 40 سال ہے اور میرا 15 سال کا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں اب 12 بزرگوں کے دیکھ بھال کرتی ہوں۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کسی کو چلنے میں تکلیف ہے۔ میں ہاسپٹل میں خود کام صرف ڈپریشن سے بچنے کے لیے کرتی ہوں۔ پھوپھی کو دیکھنے جاؤں تو خالہ کا فون آ جاتا ہے کہ مجھے بخار سا لگ رہا ہے، جلدی آؤ۔ ماموں کا بلڈ پریشر چیک کرنے جاتی ہوں تو بیٹا فون کرتا ہے کہ مما گھر کب آؤ گی۔ بہت کوشش کے بعد بھی بزرگ اپنے گھر چھوڑ کر کسی ایک گھر میں اکٹھا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھروں میں نوکروں، ڈرائیوروں اور آیاؤں کی حکومت ہے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر خاموش بیٹھا اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا کہ کہیں کوئی ایک لفظ بھی چوک نہ جائے۔ میں نے پوچھا آپ کے میاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی ہوں دل میں بہت دعائیں دیتی ہوں کہ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد صرف میری وجہ سے امریکہ میں بسے سب بہن بھائیوں کے پاس نہیں جا رہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر میرے امی ابو زندہ ہوتے تو کیا میں اپنے اکلوتے بھائی اور 30-25 کزن کی طرح اپنے والدین کو تنہا چھوڑ کر امریکہ کینیڈا جا بستی؟ سر میں خود ہی جواب گھڑتی رہتی ہوں کہ والدین کو تو چھوڑیں، مجھے تو ان 6 گھروں میں رہنے والے خاندان کے بزرگوں نے بھی بیڑیاں ڈال رکھی ہے۔ سر اب پریشان اس لیے ہوں کہ میرا 15 سال کا بیٹا ضد کر کے پوچھنے لگا ہے کہ ماما ہم امریکہ کب شفٹ ہوں گے، اور میں بیٹے کو جواب دینے کی بجائے کچن میں کچھ دیر بیٹھ کر آنسو بہا کر دل ہلکا کر لیتی ہوں۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ماموں کے گھر جاؤں تو وہ پوتے کی باتیں سننے کے لیے کہتے ہیں بیٹیا امریکہ فون ملا دو، اور میں کہتے ہوں ماموں وہاں تو رات کے 2 بجے ہیں، پھر کبھی بات کرواؤں گی۔ اور سر یہ پھر کبھی بات کرواؤں گی والا جھوٹ میں 6 کے 6 گھروں میں اکثر دہراتی رہتی ہوں۔ وہ چپ ہوئی تو میں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ ہنس کر کہنے لگی سر کچھ آپ بھی تو بولے۔ میں نے کہا بیٹیا میں کیا بولوں، سب کچھ تو تم نے خود بول دیا ہے۔ کہنے لگی سر میں تو یہ نہیں کر سکتی، مگر آپ کسی کالج کسی یونیورسٹی میں جا کر ہمارے نوجوان نسل سے ایک درخواست ضرور کریں کہ باہر کے ویزے لگوانے سے پہلے میرے خاندان کے یہ 6-7 گھر وزٹ ضرور کر لیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے 28 سال چھوٹی یہ خاتون مجھے سمجھا رہی ہے کہ اب معاشرے میں مجھے کرنا کیا چاہیے، پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں۔